اللہ علیہ وسلم درود شریف بلند آواز۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، توجہ کریں عزیزو، لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کیا منع؟ وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی غذا حرام کی ہو، جس نے حرام کھایا ہو۔ سمجھا نہیں؟ بیٹیوں کو بیچا جا رہا ہے، حلال ہے آمدنی ہے، بیٹیوں کو بیچ رہے ہیں، 1,00,000 2,00,000 5,00,000 10,00,000، جیسے بھینس کو بیچا جاتا ہے نا، گائے کو بیچا جاتا ہے۔ بیٹیاں رحمت ہیں، کتنا آدمی کھائے گا یہ تو بتائیں، کتنے سال تک آپ کو پیسے چلیں گے یہ؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا ایک لقمہ حرام کا ہے 40 دن تک ان کی نمازیں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ 40 دن تک دعائیں قبول نہیں، نمازیں قبول نہیں۔ سمجھا نہیں؟ حلال کی آمدنی ہو، تھوڑا ہو بھی حلال کا ہو، تھوڑا ہو بھی حلال کا ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ، آج سخت تھے، میں کیا کرتے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نیل بندی کرتا ہوں، سلائی کرتا ہوں، جوتوں کی سلائی کرتا ہوں۔ ہاتھ سخت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذہ ید لا تمسہ النار، یہ ایسے ہاتھ ہیں کہ جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی۔ حضرت معاذ بن جبل آئے، ہاتھ سخت ہے، کیا کرتے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ لکڑیاں کاٹتا ہوں۔ ہاتھ سخت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذہ ید لا تمسہ النار، یہ ایسے ہاتھ ہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، نہیں چھوئے گی۔ تھوڑا ہو بھی حلال کا ہو، حرام زیادہ ہے اور حرام کا ہے، کیا فائدہ عزیزو، کیا فائدہ؟ شاہ جی تھے، اللہ والے تھے، ان کا کام یہ تھا، دیوبند کا واقعہ ہے، سمجھا نہیں؟ وہ لکڑیاں کاٹ کر آتے یا گھاس لے کر آتے، کاٹ کر آتے، بازار میں فروخت کے لیے رکھتے، سمجھا نہیں؟ سب سے پہلے اس کا بک جاتا شاہ جی کا، اور جو قیمت مقرر کی تھی 6 پیسے، کتنے؟ 6 پیسے، 2 پیسے اپنے خرچے کے لیے رکھتا، 2 پیسے اپنی پھوپھی کے لیے، بیوہ تھی ان کو دیتا، 2 پیسے جمع کرتا تھا، 2 پیسے اپنے لیے، 2 پیسے اپنی پھوپھی جان بیوہ ہے ان کو دینا ہے، 2 پیسے رکھ دیتے، پھر مہینہ 2 مہینے کے بعد کچھ روپے ہو جاتے، اس سے چاول بھی خریدتے، گڑ بھی خریدتے۔ اللہ اکبر، چاول بھی خریدتے، گڑ بھی، کیا بنا؟ طاہری جیکے چاہتے وہ میٹھے چاول پکاتے اور علماء دیوبند کو دعوت دیتے، دیوبند کا مدرسہ استادوں کو دعوت دیتے، سمجھا نہیں؟ اللہ اکبر، وہ دیوبند کا بہت بڑا عالم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں شاہ جی کی دعوت کا انتظار ہوتا تھا کہ کب شاہ جی کی دعوت ہوتی ہے ہم دعوت میں شریک ہو جائیں۔ جب شاہ جی کی دعوت کھاتے ہیں تو ایک مہینہ تہجد کی نماز قضا نہیں ہوتی۔ کیا بات ہے، تہجد کی نماز قضا نہیں ہوتی۔ کیا مانا؟ حلال کھانے کا اثر ہے نا، یہ حرام کھانے کا بھی اثر نکلے گا، جس طرح حلال کھانے کا اثر ہے تو حرام کھانے کا بھی اس طرح اثر نکلتا ہے۔ حضرت سید عبدالکریم صاحب قریشی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حیدرآباد کا جیلر ہے، اس کی بیوی ہے، وہ اس کو بیوی ان کو جیلر کو کہتی ہے کہ میرے گھر میں حرام کا مال نہ لانا، رشوت کا مال میرے گھر میں نہ لانا، میں روٹی نمک کے ساتھ کھا سکتی ہوں، حرام کا مال نہیں کھا سکتی، حرام کا مال نہیں کھاؤں گی، روٹی کھاؤں گی پیاز کے ساتھ، نمک کے ساتھ روٹی کھاؤں گی، سمجھا نہیں؟ اور ہمارے دوست احباب ناراض نہ ہوں، اکثر کر کے یہ جو ہے نا، بلکہ غالباً 100% جو بینک کی نوکری ہے نا، بینکنگ کی نوکری حرام ہے، یہ سود کا مال ہے، اس میں اکثر سود کا مال چلتا ہے، اسی وجہ سے ہم پرہیز کرے، کوشش کرے بینکنگ کی نوکری، دوسری ملازمت اختیار کرے، اس سے بچے آدمی، بینک کی نوکری سے بچے۔ یہاں تک وہ جو باہر چوکی دار ہے نا، اس کی آمدنی بھی حرام ہے، جو بینک کے باہر جو چوکی دار ہے، بینک اس کو تنخواہ دے رہی ہے، وہ بھی حرام ہے۔ علماء کرام نے فرمایا، میں فتویٰ نہیں دے رہا، علماء کرام کی فتویٰ ہے
جو بینکنگ میں نوکری کرتا ہے اس کا مال حرام کا ہے، وہ سود کا مال ہے، اس میں سود کا مال ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کی ملازمت جائز نہیں ہے۔ تو آدمی کوشش کرے دوسری ملازمت کی کوشش کرے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اللہ تعالیٰ رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرام سے بچائے۔